بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی میں ہوں حکیم محمد علی سعید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹونسلائٹس کے اوپر۔ ٹونسلائٹس کیا ہے؟ ہم اسے اپنی طبی زبان میں ورم لوزتین کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی زبان کی جڑ کے پاس دونوں سائڈوں پر دو گلٹیاں ہوتی ہیں جو لمفوئڈ ٹیشو کے پیڈز ہوتے ہیں۔ ان میں سویلنگ جو ہو جاتی ہے اسے ہم ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ اور یہ ان کے اسباب کیا ہیں سویلنگ ہونے کے؟ ہماری طبی اصطلاح میں ہم وہی 4 ہیومرس اور ٹیمپرامنٹس کی بات کرتے ہیں، جس میں بلغم، سفرا اور صدا اور جو ہے نا دم ہے۔ دم یعنی خون کا انفیکشن۔ اور دور جدید کے اندر اسے بیکٹیریل انفیکشن کہہ سکتے ہیں، وائرل انفیکشن کہہ سکتے ہیں، فنگل انفیکشن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہوتے ہیں اس کے۔ اور جو ہمارے کھانے پینے کی بے اعتدالی ہے، جیسے ٹھنڈا پانی کا پی لینا، گرم گرم چیزوں کو کھا لینا، اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی یہ افیکٹس جو ہے نا ہم پر ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کے گلے جب آپ منہ کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ کو لائٹ سے، آپ جب ٹارچ لائٹ سے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے گلے پہ اینڈ کے اوپر، زبان کے اینڈ کے اوپر دو ریڈ کلر کے جو غدود ہیں، وہ یعنی کہ جو پیچز ہیں ریڈ اور وائٹ، وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کئی دفعہ صرف ریڈ نظر آتے ہیں، کئی دفعہ صرف یلوش نظر آتے ہیں اور وائٹس نظر آتے ہیں، دھاریاں سی بنی ہوتی ہیں اور سویلنگ ہوئی ہوتی ہے اچھی خاصی۔ اور اس میں اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے، گلے میں درد بھی رہتی ہے، سانس لینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بیسیکلی جو بچوں میں خاص طور پہ تقریباً 6 سال سے لے کے 12 سال سے تقریباً 14 سال تک بچوں میں جو ہے نا یہ امیون سسٹم کی جو ہے نا کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور اس کا جو ہے نا ورک ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا یہ بار بار سویل کر جاتا ہے بچوں میں، اور ڈاکٹر حضرات اس کو آپریٹ کا مشورہ دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ مسلسل اگر بار بار ہوتا رہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپریٹ کروائیں۔ لیکن ہماری طب کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ آپریٹ کی طرف بھیج دیں پیشنٹ کو۔ تو اس کے بہت آسان سے علاج ہیں۔ میں بات کروں آج لہسن کے اوپر۔ دراصل اس مرض میں جو لہسن ہے یا اس کے اندر جو روغن فراری ہے، ایلسن ہے، جو یہ نا یہ بچوں کی امیونٹی کو بڑھا دیتا ہے اور یہ جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسے ہم بالخاصہ استعمال کرواتے ہیں۔ تو اس کا جو نسخہ ہے وہ یوں ہے کہ کرنا آپ نے ایسے کہ 2 عدد آپ نے لے لینی ہے کالی مرچ، 2 عدد آپ نے لے لینی ہے سنا مکی، 4 دانے آپ نے لینے ہیں کلونجی کے، اور 1 عدد آپ نے لہسن لے لینا ہے۔ لہسن کی پوری گٹھی لینی ہے، ایک تuri نہیں لینی، یعنی پوری گٹھی لینی، پورا ایک لہسن لے لینا آپ نے، اور اسے آپ نے توے پر رکھ کے نیچے سے چولہے پہ آگ لگا دینی ہے اور اس کو جلنے دینا ہے، اور اس کو اتنا جلانا ہے کہ وہ جل کر کالا سیاہ ہو جائے، یعنی کہ بالکل ہی جل جائے۔ تو اس سے جب وہ بالکل جل جائے گا تو اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد جب آپ اس کو ایسے میش کریں گے تو بالکل وہ میش ہو جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا۔ تو وہ جو پاؤڈر ہے اس پاؤڈر کو آپ نے لینا ہے، اور وہ پاؤڈر میں جتنا بھی پاؤڈر ہوگا اس کی کوانٹٹی کو آپ ناپ بھی سکتے ہیں، مطلب وزن بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 50 گرام آپ کا وہ سفوف نکلا ہے یا 10 گرام نکلا ہے تو آپ نے 5 گرام جو ہے نا اس میں شہد ڈال دینا ہے۔ اگر 50 گرام نکلا ہے تو اس میں 25 گرام آپ نے شہد ڈال دینا ہے، تو اسے اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لینا ہے، اور ایک چنے کے برابر جو ہے نا اسے آپ نے استعمال کرنا ہے ہر گھنٹے بعد۔ اسے آپ نے منہ میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا نا چوستے رہنا ہے، یعنی کہ فوراً نگلنا نہیں ہے، اس کو رکھنا ہے منہ میں اور اس کو 10 منٹ تک 5 منٹ تک منہ میں اس کو جیسے کوئی کینڈی وغیرہ چوستے ہیں اس طریقے سے اس کو آپ نے چوسنا ہے۔ اس کی کڑواہٹ وغیرہ جو اسمیل وغیرہ جو ایلسن کی اسمیل ہوتی ہے وہ بیسیکلی وہ تو سانسوں کے راہ اخراج پائی جاتی ہے یا اسکن کے راہ اخراج پائی جاتی ہے، اسی لیے ہم لوگ اسے جو ہے نا لہسن کو زیادہ تر جو ہے نا پھیپھڑوں کے امراض کے اوپر بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کافی مقدار میں سلفر بھی پایا جاتا ہے، اور جو ہے نا اس لیے اس کا جو ہے نا بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم اس کو بلڈ پریشر میں بھی استعمال کرتے ہیں، خیر وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس پہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے میش کر کے آپ نے جو ہے نا ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ایک چنے کے برابر لے کے اسے منہ میں رکھ کے چوستے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا یہ جو اس بیماری کی وجہ سے بعض اوقات تشنج بھی، کھچاؤ تناؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے،
اور کھانے کی نالی میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، سانس کی تنگی بھی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ یہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے بالکل۔ اور اس کے علاوہ بھی 2-3 چیزیں ہیں، اگر غرارے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے طب کے اندر ایک مغز عملتا صاحب نے لینا، وہ ڈنڈی سی ہوگی، اس کو توڑ کے اس میں سے اس کی گول گول سی ٹکیاں ہوتی ہیں، وہ 3-4 ٹکیاں لے کے آپ نے اسے دودھ میں جو ہے نا، یعنی 50 گرام آپ تقریباً ٹکیاں لے لیں آپ، اور آدھا کلو دودھ کے اندر اس کو بوائل کریں، بوائل کر کے اس سے غرارے کریں آپ، اور پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں، اگر قبض کی کیفیت ہو ساتھ میں اسے پی سکتے ہیں، اس سے یہ آپ کی گلے اور اس کی جو نالی ہے نا ساری، وہ بالکل ایسے ملائم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ انفیکشن جو ہے نا جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے، تقریباً ہر بندہ جانتا ہی ہے اس کے بارے میں، وہ ہے کست شیریں، کست شیریں بھی کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک حدیث بھی موجود ہے گلے کے امراض کے حوالے سے، تو اسے آپ نے لے لینا ہے ہم وزن کلونجی کے ساتھ، کست شیریں اور کلونجی ہم وزن لے لیں، اور اسے شہد میں مکس کر کے آپ اس کو نا بچے کو صبح شام دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا مسئلہ جو ہے نا 15 دن سے 1 مہینے کے اندر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر بخار بھی رہتا ہے ساتھ میں تو اس کا پھر ایک اور کست شیریں کے ساتھ ایک کمبینیشن ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے، اور جتنا وزن، جیسے 10 گرام ہلدی لے لی، 10 گرام ملٹھی لے لی، 10 گرام سونف لے لیا، اور 30 گرام آپ نے کست شیریں لینی ہے۔ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو شہد میں آپ ڈال لیں، اور ڈال کرنا اس کا معجون بنا لیں، اور یہ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں گلے کے جملہ امراض کے اوپر، انفیکشن کے اوپر، بخاروں کے اوپر، ورموں کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ لیکن میں یہ پریفر کروں گا آپ کو کہ وہ جو لہسن والا میں نے آپ کو جو ایک ٹونسلز کے حوالے سے جو آپ کو میں نے نسخہ بتایا ہے، اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، اور کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، بہت مزے کا بنتا ہے، زبردست بنتا ہے۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک اینڈ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید اور اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لاؤں گا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔